السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آگے اس نے کہا کہ امام صاحب، میں رات کو قیام اللیل کے لیے پوری کوشش کرتا ہوں، تیاری بھی کرتا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں، لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ تو امام حسن البصری رحمہ اللہ نے اس سے کہا، قیدتک خطایک قیدتک ذنوبک، تمہارے گناہوں نے اور تمہاری خطاؤں نے تمہیں قید کیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری زندگی پر بہت قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے انسان اگر کوئی اچھی چیز کھاتا ہے، اچھی چیز استعمال کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں، اس کی صحت پر، اس کے معاملات پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان کی غذا خراب ہوتی ہے، وہ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو اس کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے گناہوں کا بھی ہماری زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو تم زمین میں اور سمندر میں جو تم فساد دیکھتے ہو، یہ فساد اس وجہ سے ہوتا ہے جو لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بھیجے ہوئے جو گناہ، اس کی وجہ سے زمین اور سمندر میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم فوراً دوسروں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، دوسروں پہ الزام تراشی کرنے لگتے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور اپنے گناہوں کے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ آج دنیا میں مثال کے طور پہ فلسطین کا مسئلہ ہے، آج دنیا میں مسلمانوں پر اور ممالک کے اندر تکالیف، پریشانیاں ہیں، ہر طرف مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے گناہ ہیں ان کے اثرات نہ صرف ہم پر پڑتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ رہنے والے اور دوسرے افراد پر بھی پڑتے ہیں۔ سلف صالحین میں سے ایک کا قول فرماتے، انی لارا اثر ذنوبی علی خلق دابۃ و امرأتی، یقیناً میں اپنے گناہوں کا جو اثر ہے، جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں اس کے اثرات کو اپنی سواری پر اور اپنی بیوی کے اوپر دیکھتا ہوں۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہوں تو میری سواری مجھے تنگ کرنے لگتی ہے، میری بیوی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جب احساس ہوگا جب انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے گا۔ اس لیے ابن جوزی فرماتے ہیں کہ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے اثرات اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان بیمار ہو تو وہ اس تکلیف، اس اثرات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ایک شراب میں ڈوبا ہوا شخص جب شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ بالکل اسی طریقے سے ہر گناہ کی ایک سزا ہوتی ہے، لیکن اس سزا کا احساس جب انسان کو ہوتا ہے جب انسان اس طریقے سے اس گناہوں کے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی مستیوں میں مست ہوتا ہے تو سزا تو اس کی زندگی میں اس کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت قسم کے اثرات ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر علم کی کمی ہو جاتی ہے۔ علم کی کمی کیسے ہوتی ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، چونکہ میں خطیب ہوں، عالم ہوں، تو مجھے ایک شوق ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں اور خطباء کو سننے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں سروے کر رہا ہوتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، بھائی آج آپ نے جمعہ کہاں پڑھا؟ بتاتے جی ہم نے یہاں پڑھا۔ کیسا تھا جمعہ؟ بڑا شاندار جمعہ تھا۔ میں نے کہا شیخ صاحب نے کس موضوع پہ بات کی؟ یار وہ موضوع یاد نہیں آ رہا، جمعہ بڑا شاندار تھا، جمعہ بہت شاندار تھا، موضوع یاد نہیں آ رہا۔ اچھا بھائی کوئی دو باتیں بتا دیں، کوئی جملے میں بتا دیں آج کی جمعے کا موضوع کیا تھا، کوئی خلاصہ بتا دیں، کوئی اچھی بات بتا دیں آپ کو بہت اچھا لگا۔ نہیں یاد آ رہا۔ کیوں نہیں یاد آ رہا؟
آپ نے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جمعہ انجوائے کیا، آپ کو بڑا اچھا لگا، لیکن یاد نہیں آ رہا. اس لیے ہمارے گناہ جو ہے نا وہ ہمارے علم کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مشہور شعر ہے، آپ کے سامنے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، آپ نے اور بھی سنا ہوگا، کہ ایک دفعہ ان کو احساس ہوا کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، پریشان ہو گئے. ان کے ایک استاد تھے وکی، اپنے استاد کے پاس گئے، استاد سے کہا، جس کو انہوں نے ایک شعر کی صورت میں بیان کیا، شکوت الی وکی ان سوء الحفظ، میں نے اپنے استاد وکی سے یہ شکوہ کیا، اس پریشانی کا اظہار کیا کہ استاد جی میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے. تو استاد جی نے کیا کہا؟ صبح اٹھ کے بادام کھاؤ؟ نہیں. انہوں نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اپنے گناہوں کو کم کرو، اپنے گناہوں کو ترک کرو. فإن العلم نور، یہ جو علم ہے نا، دین کا علم، یہ نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا. یہ جو ہمارے دل بند ہو جاتے ہیں، ہم اتنے درس سنتے ہیں، اتنے خطبے سنتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی تبدیلی نہیں آتی. بہت بڑے عالم آتے ہیں، بڑی زبردست خطبہ تقریر دیتے ہیں، آپ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگلے دن فجر کی نماز میں وہی حال ہوتا ہے. ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا، یہ اس علم پر ہمیں عمل کرنے نہیں دے رہے، یہ رکاوٹ بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اب دین کی سمجھ اس کو ملتی ہے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں. دین کی سمجھ کیسے ملتی ہے؟ پڑھنے سے ملتی ہے، سیکھنے سے ملتی ہے. یہ دین کی سمجھ اخباروں سے، شادی میں بیٹھے دوستوں کی محفلوں سے، یوٹیوب سے، ان چیزوں سے نہیں ملتی. باقاعدہ استاد کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھنے سے ملتی ہے، جب آپ سطر بہ سطر اور صفحہ بہ صفحہ پڑھتے ہیں. حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے بالکل سفید تھے، ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے. حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اگر مکے کا مدینے کا ہوتا، ہمارے علاقے کا ہوتا، ہم پہچان جاتے. اب چونکہ ہم پہچان نہیں رہے، اس کا مطلب ہے باہر سے ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے لباس پر سفر کے آثار نہیں ہیں، اس کے بال بالکل اچھے طریقے سے بنے ہوئے. وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کرنے لگا. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اور اسی طرح 2-3 سوال اور کیے. مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اور عمر بن خطاب فرماتے ہم حیران تھے کہ یہ سائل یعنی سوال کرنے والا بھی ہے، اور ہر سوال کے جواب میں فرماتا ہے صدقت، آپ نے صحیح کہا. عجیب سائل ہے، سوال بھی کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے. جب وہ چلا گیا اپنے سوال کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو دین سیکھنا خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے سوال کر لیے، دین سیکھنا یہ بھی ہے کہ اپنے استاد کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا جائے، اس سے سوال کیا جائے، اس کے سامنے بیٹھا جائے، اس سے سنا جائے. یہ سب توفیق ہمیں نہیں ملتی. ہم اپنی مسجد سے دوسری مسجد نہیں جا پاتے کہ بھائی فلاں جگہ کلاس ہو رہی ہے، فلاں جگہ کورس ہو رہا ہے. نہیں بھائی، ہماری مسجد میں آئے گا تو ہم سنیں گے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنے رش میں وہاں پہ جائیں. جبکہ یہ سفر، علم کے لیے سفر کی سنت جو موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، صحابہ کرام میں بھی تھی اور بڑے بڑے سلف صالح میں بھی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ سفر 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 سفر، کہاں سے نکلے، کہاں دنیا کے سفر کرتے ہوئے آئے. امام شافعی رحمہ اللہ سفر، دین کے لیے سفر، علم کے لیے سفر. آج یہ توفیق ہمیں نہیں مل رہی. کیوں؟ ہمارے گناہ ہمارے علم کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. اپنے گناہوں کو کم کریں. پھر یہ گناہ ہماری عبادات و اعمال صالحہ میں کمی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں آگے کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے نماز پڑھنے کا، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی، نماز کے ٹائم اٹھا نہیں جاتا. بہت کوشش کرتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی مسجد میں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ادا نہیں ہو رہے.
جیسے میں نے آپ کے سامنے حسن البصری رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ آئے، ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ امام حسن بصری آیا نہیں قیام اللیل، مجھے رات کے قیام کے لیے میری مدد کیجیے، میں اٹھنا چاہتا ہوں، نہیں اٹھا جا رہا۔ اور آپ نے کیا جواب دیا؟ قیدتک خطایک، قیدتک ذنوبک، تمہارے گناہوں نے اور تمہاری خطاؤں نے تمہیں قید کر لیا ہے۔ اپنے گناہوں کو چھوڑو، اپنے گناہوں پہ اللہ سے توبہ کرو۔ تم یہ کام کرو گے تمہیں اللہ قیام اللیل کی توفیق دے دیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق دے دیں گے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیں گے، نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں گے، نوافل پڑھنے کی توفیق دے دیں گے۔ آج ہم چاہتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، نہیں کیا جاتا ہم سے، کیونکہ ہمارے وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ ہم موبائلوں پہ گھنٹے لگا دیں گے لیکن ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر انسان کی جو مشکلات ہیں زندگی کی، وہ پریشانیاں ان گناہوں کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں پاتا، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج اپنی زندگی کی آپ طرف دیکھیے، رزق کے مسائل ہیں، گھروں کے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، کسی کی بیوی کا جھگڑا ہے، کسی کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے۔ کیوں؟ ہمارے گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے فرمایا ان لا يحرم الرزق، ان رجل لا يحرم الرزق، ایک بے شک ایک انسان اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بالذنب یصیبہ، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارا رزق ہم سے کم ہو جاتا ہے، ہمارے رزق کی برکت ہم سے کم ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی ہے، ہمارے گھروں کے اندر محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہے، آج ہمارے کاروباروں کے اندر، معاملات کے اندر سود ہے، آج ہماری زندگی میں قطع رحمیاں ہیں، آج ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، ہر وقت کے جھگڑے، ہر وقت کی پریشانیاں۔ کیوں؟ ہر وقت کی تنگیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس وہ احساس اور سوچنا ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے فرمایا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ گناہ سے اس توبہ کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ثقل قلبہ، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہ دھبے اس کے دل پہ لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المطففین کی آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ ران ہے، یہی وہ زنگ ہے جو تمہارے دلوں پر لگ جاتا ہے اس وجہ سے جو اعمال تم کرتے ہو، جو گناہ تم کرتے ہو۔ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی پریشان ہے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، ہمارے سامنے کوئی تنگ دست آتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دوسروں پہ سختی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کا حق مارتے ہیں، ہمیں ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ ہم کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بس ہمیں صرف اپنی نفسی کی فکر ہوتی، کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے، سخت۔ اسی طرح یہ جو گناہ ہے اس سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ شارب الخمر، اللہ کی لعنت اس شخص کے اوپر جو شراب کا پینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من عمل قوم لوط، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص کے اوپر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اب یہ لعنت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ انسان گناہ کر رہا ہے، اور یہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ یا کون ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے گا؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی رحمت کے بغیر ہمیں کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تباہ برباد ہیں۔ خاص طور پہ قیامت والے دن تو اگر جو جنتی جنت میں جائے گا وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر جائے گا۔ اور ہم دنیا میں ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور پہ دور، دور پہ دور، دور پہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ یہ گناہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھی کر دیتے ہیں۔
تو بات کیا ہے کہ ان گناہوں کی اہمیت کو سمجھے. یہ جو گناہ ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بس کریں اور کر گزریں. اور اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک منافق اور ایک مومن کے درمیان جو گناہ کا احساس ہوتا ہے اس کو بھی واضح کیا ہے. صحیح بخاری میں ان کا ایک قول ملتا ہے, فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأن قائد تحت جبال ان یقع علیہ. جو مومن ہوتا ہے وہ جب اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے, یخاف و یقع علیہ, اس کو خوف ہوتا ہے کہ ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا. ہر وقت وہ اپنے گناہ کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے گناہ ہو گیا, میری فجر کی نماز نکل گئی, میں نے جھوٹ بول دیا, میں نے کسی کو تکلیف دے دی, میرا پڑوسی مجھ سے ناراض ہو گیا, میں نے کسی کو گالی دے دی, میں نے کسی کی غیبت کر دی. ہر وقت پریشان ہے اگر کوئی گناہ ہو گیا. وَإِنَّ الْفَاجِرَ, اور جو فاجر ہوتا ہے, والمنافق یا منافق ہوتا ہے, یرا ذنوبہ, وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کذباب, جیسے ایک مکھی ہے, مر علی عنفی, جو اس کی ناک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے اور وہ اپنی ہاتھوں سے اپنی اس مکھی کو ہٹا دیتا ہے. اس کی نظر میں ان گناہوں کی جو حیثیت ہے ایک مکھی سے زیادہ نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک قول صحیح بخاری ملتا ہے, فرماتے ہیں یہ جو گناہ تم کرتے ہو جن کو تم بالوں سے بھی زیادہ باریک جانتے ہو, ادق علی شعر وان كنا لنعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات, ان گناہوں کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی بڑی ہلاکتیں جانتے تھے. انس بن مالک کا زمانہ کون سا ہے؟ صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ. اس زمانے میں وہ کہتے تھے, جن تابعین کو کہتے تھے جو گناہ تم کر کے سمجھتے ہو یہ گناہ بالوں سے بھی زیادہ پتلا ہے, باریک ہے, ہم ان گناہوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی ہلاکتیں سمجھتے تھے. آج ہم گناہوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ نماز چھوڑ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, گالی دے دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کا حق مار لے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کی غیبت کر لے ٹھیک ہے یار, دوستوں میں تو ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں, پڑوسی کے ساتھ زیادتی کر لیں, کسی کے ساتھ بھی کچھ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے یار سب کرتے ہیں ہم بھی کریں تو کیا ہو. مومن ایسے نہیں سوچتا. مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے ایک پہاڑ اس کے اوپر ابھی گر جائے گا, اور اس کا کیا طرز عمل ہے, اور وہی عمل ہم سب کو بھی کرنا چاہیے اور فوری کرنا چاہیے. وہ کیا؟ وہ فوراً اللہ رب العزت کے آگے توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے. اور جب ایک مسلمان توبہ اور استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کی, اللہ سے معافی مانگتا ہے اور سچی معافی مانگتا ہے, پوری ایمانداری سے معافی مانگتا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. سچی توبہ کرنے والا, سچی توبہ کرنے والا. اور یہ توبہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہی ہوتے اور ہم گن لیتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ, اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں کتنی استغفار کی ضرورت ہے, ہمیں کتنی توبہ کی ضرورت ہے. تو اپنے گناہوں کی طرف سوچیں, اپنے گناہوں پہ روئیں, اپنے گناہوں کی فکر کریں, اور اللہ تعالیٰ سچی معافی مانگے, سچی توبہ مانگے, کیونکہ یہ گناہ ہماری دنیا آخرت کو برباد کر دیں گے, اللہ کی رحمت سے دور کر دیں گے, ہمارے رزق میں کمی کر دیں گے, ہمیں علم پر عمل نہیں کرنے دیں گے, اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے, ہمارے مسائل پریشانیاں بڑھ جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچی توبہ کرنے کے بعد اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.